بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے، ہر حاجت کے لیے ہے، بڑی سی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ انسان کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی اسباب اختیار فرمائے، امام الانبیاء نے بھی اسباب اختیار فرمائے۔ غزوہ خندق کے موقع میں خندقیں کھودی تو اسباب استعمال کیے، ہم بھی اسباب کو استعمال کریں گے، لیکن اسباب پر ہمارا یقین نہ ہو، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو کھول کھول کے بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا یقین دلوں کے اندر پختہ ہو جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر فی قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ ایمان میرے دل کے اندر راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا جب یقین دل کے اندر آئے گا، پھر انسان وہ اسباب کو استعمال کرے گا، کیونکہ اللہ پاک اس کو آزمائے گا۔ اسباب یہ آزمائش کے لیے اللہ آزمائے گا۔ اگر یقین مضبوط ہے وہ حکم کو دیکھے گا، اسباب کو نہیں دیکھے گا۔ اگر یقین کمزور ہے وہ اسباب کو اختیار کرے گا، حکم کو چھوڑ دے گا۔ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں نماز کھڑی ہو رہی ہے، اسی وقت ایک گاہک آ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہے تو گاہک کو چھوڑ کے وہ حکم کو پورا کرے گا کہ میری روزی اس دکان کے اندر نہیں ہے، میری روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور اگر اس کا یقین کمزور ہے تو وہ نماز کو چھوڑ دے گا، حکم چھوڑ دے گا، سب سے پہلے اس گاہک کو جو چیز اس کو چاہیے وہ چیز اسے دے دے گا۔ کہ نماز تو بعد میں پڑھ لوں گا، گاہک آ گیا، یہ سامان خریدے گا، مال آئے گا، جتنا مال آئے گا اتنے میرے کام بن جائیں گے۔ اگر مال کا یقین ہے تو حکم کو چھوڑ دے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہے تو پھر حکم کو نہیں چھوڑے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج کو بھی جائے گا، اللہ کے راستے میں بھی جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کھول کھول کے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر ہو۔ اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر ہوگا، وہ خواہشات پہ نہیں چلے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین کمزور ہے تو وہ خواہشات کو اختیار کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بد نظری بھی کرے گا، غیبت بھی کرے گا، حرام بھی کھائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اسباب کا یقین ہے۔ اس لیے امتحان تو اللہ پاک لے گا، یہ آسان نہیں ہے، بڑا امتحان ہے۔ اس لیے ایسی محنت ہو، کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کا یقین دل کے اندر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت
اسباب کے پابند نہیں ہیں، اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پیدا کیا کہ بغیر اسباب کے میں کر سکتا ہوں، وہ اسباب سے ہو رہا ہے، یہ امتحان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پہاڑ کے اندر گابن اونٹنی نکالی، حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بغیر موسم کے پھل دے دیے، دکھا دیا کہ میں کرنے والی ذات میں ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے نہیں مارا جو تم نے مارا، وہ اللہ نے مارا، تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ یقین دل کے اندر پیوست ہو، پھر ہم اسباب کو استعمال کریں گے، پھر یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اللہ پاک اس کے گمان کے مطابق، اس کے یقین کے مطابق اس کا کام بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہو، پھر ہم اسباب کو اختیار کریں، دوائی بھی اختیار کریں۔ اور یہ وظیفہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب مصر چھوڑ کے گئے تھے تو نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ گھر تھے، نہ مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ تو اللہ پاک نے بیوی بھی دے دی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، نبی کی بیٹی، ایسی بیوی دے دی، اللہ نے مال بھی دیا، بچہ بھی دیا، گھر بھی دیا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے ملک میں اس کو واپس کر دیا، اور پھر جو نا اللہ پاک نے اس کو نبوت بھی دے دی، تو سب کچھ دے دیا اس وظیفے کی برکت سے۔ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، بچی ہو یا بچہ ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، جو بھی ہو، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتے کے لیے پڑھیں، مال کے لیے پڑھیں، ہر حاجت کے لیے پڑھیں، اللہ اس کو پورا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، صبح شام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، جو آپ کی حاجت ہوگی اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبح شام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر ایک تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔